بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ غزوہ احد۔ سامعین، ہجرت کے تیسرے سال شوال المقرر کے مہینے میں قریش کے 3000 آدمی ابو سفیان کی قیادت میں بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف بڑھے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 آدمیوں کو ساتھ لے کر ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی 300 منافقین کو ساتھ لے کر واپس چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 مسلمان رہ گئے۔ جبل احد کے دامن میں دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ پہاڑ کی پشت کی طرف سے قریش کے حملے کا خطرہ تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 مسلمانوں کو ایک گھاٹی پر متعین کر دیا۔ پہلے ایک دو آدمیوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا اور پھر اجتماعی جنگ شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی حضرت ابو دجانہ انصاری اور دوسرے بہادر مسلمانوں نے اپنے سے 4 گنا قریش کے چھکے چھڑا دیے اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ گھاٹی پر متعین مسلمانوں نے خیال کیا کہ اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چنانچہ وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ یہ دیکھ کر قریش کے ایک دستے نے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ان کے جو آدمی بھاگے جا رہے تھے اب وہ بھی پلٹ پڑے اور بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے کہ ایک حبشی غلام وحشی نے چھپ کر ان پر نیزہ پھینکا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دانت شہید ہو گیا۔ ایک اور کافر نے تلوار کا وار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید زخمی کر دیا۔ اتنے میں کسی نے افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مسلمان حواس باختہ ہو گئے، لیکن کچھ دیر بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور سمٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ قریش نے بھی پہاڑ پر چڑھنا چاہا، لیکن مسلمانوں نے پتھر برسا کر انہیں پیچھے ہٹا دیا اور وہ میدان چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ مسلمانوں کا قتل۔ ہجرت کے چوتھے سال صفر المظفر کے مہینے میں قبیلہ عزل اور قبیلہ کارا کے چند آدمی مدینہ منورہ آئے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند مسلمانوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیں جو انہیں اسلام کی باتیں سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 پیارے ساتھی ان کے ساتھ بھیج دیے۔ جب یہ مسلمان رجیع کے مقام پر پہنچے تو قبیلہ بنو لحیان کے تیر اندازوں نے انہیں گھیر لیا۔ انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا سب شہید ہو گئے۔ کافروں نے انہیں گرفتار کر لیا اور مکہ مکرمہ لے جا کر قریش کے پاس فروخت کر دیا۔ قریش نے انہیں کچھ عرصے قید رکھا اور پھر بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ انہی دنوں قبیلہ کلاب کا ایک سردار مدینہ منورہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند مسلمانوں کو میرے ساتھ بھیج دیں جو میرے قبیلے میں اسلام پھیلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 پیارے ساتھی اس کے ساتھ بھیج دیے۔ جب یہ مسلمان معونہ کے کنویں پر پہنچے تو قبیلہ بنو عامر کے تیر اندازوں نے انہیں گھیر لیا۔ انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن حضرت کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا سب شہید ہو گئے۔ یہ مدینہ منورہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کی مظلومیت کی داستان سنائی۔ غزوہ خندق۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے امن کا معاہدہ تو کر رکھا تھا، لیکن ان کے دل میں کھوٹ تھا۔ وہ مسلمانوں کے خلاف شرارتیں کرتے رہتے تھے۔ جب ان کی شرارتیں حد سے بڑھ گئیں تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ایک قبیلے بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے 15 روز کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ یہ لوگ مدینہ منورہ سے نکل کر خیبر چلے گئے اور وہاں سے سارے عرب میں مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا جال پھیلا دیا اور قریش کو کئی دوسرے قبیلوں کو مسلمانوں سے لڑنے پر ابھارا۔ اس طرح سارے اسلام دشمن گروہوں نے مل کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا۔ چنانچہ
ہجرت کے 5ویں سال شوال المکرم کے مہینے میں یہ لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ کی طرف بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ شہر کے گرد خندق کھود کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ 3000 مسلمانوں نے چند روز میں بڑی لمبی چوڑی اور گہری خندق کھود دی۔ کافروں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا اور خندق پار کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے تیر اور پتھر برسا کر انہیں پیچھے ہٹا دیا۔ ایک روز ایک نامور بہادر عمر بن عبد ود نے خندق پار کر لی اور مسلمانوں کو للکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ مسلمانوں کو سب سے بڑا خطرہ شہر میں آباد یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قریظہ سے تھا جو در پردہ دشمن سے مل گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کسی شرارت سے روکنے کے لیے 200 مسلمان ان کے محلے پر متعین کر دیے۔ اللہ کریم کی قدرت کے چند روز بعد کافروں میں پھوٹ پڑ گئی اور پھر ایک رات ایسی تیز آندھی چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اور کھانے پینے کا سامان بکھر گیا۔ اس سے وہ گھبرا گئے اور واپس چلے گئے۔ دوسرے روز مسلمانوں نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے 25 روز کے بعد ہتھیار ڈال دیے، چنانچہ مردوں کو بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ صلح حدیبیہ۔ مسلمانوں کو خانہ کعبہ سے بڑی محبت تھی۔ وہ 6 سال سے اس کی زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے۔ ہجرت کے 6 سال ذی القعدہ کے مہینے میں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ قریش کو پتہ چلا تو وہ مرنے مارنے پر تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا اور انہیں پیغام بھیجا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی کہا جو اپنے پیغام میں کہا تھا۔ وہ واپس گیا اور ان سے کہا، بھائیو، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، مگر میں نے کسی بادشاہ کو اس کی قوم میں اتنی عزت نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھیوں میں دیکھی ہے۔ میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ تم ان سے صلح کر لو۔ انہوں نے اس کی بات نہ مانی اور اپنی ہٹ دربی پر قائم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے ساتھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا، لیکن انہوں نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ ادھر حدیبیہ میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے تمام پیارے ساتھیوں سے جانثاری کی بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند شرائط پر 10 سال کے لیے صلح کر لی۔ اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس صلح کی بڑی بڑی شرطیں یہ تھیں۔ نمبر 1، مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے، مگر ان کے پاس نیام میں ڈالی ہوئی تلواروں کے سوا کوئی ہتھیار نہ ہوگا۔ نمبر 2، قریش کا کوئی آدمی مدینہ جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ آ جائے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، عرب کے قبیلوں کو اختیار ہوگا وہ قریش اور مسلمانوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں دوستانہ تعلقات قائم کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز وہاں ٹھہرے اور پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ بادشاہوں کو دعوت اسلام۔ ہجرت کے 7ویں سال محرم الحرام کے مہینے میں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند پیارے ساتھیوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط دے کر عرب کے رئیسوں اور ہمسایہ ملکوں کے بادشاہوں کے پاس بھیجا۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کے بادشاہ اصحمہ نجاشی کے پاس خط لے کر گئے۔ اس نے بڑے ادب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو آنکھوں سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع مصر کے پاس مقوقس کے پاس خط لے گئے۔
اس نے اسلام تو قبول نہ کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا بڑا احترام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے تحائف بھیجے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے مجوسی بادشاہ خسرو پرویز کے پاس خط لے کر گئے۔ وہ بڑا مغرور اور بدتمیز فرمانروا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ کر پھینک دیا۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے عیسائی بادشاہ ہرکل کے پاس خط لے کر گئے۔ اس نے خط پڑھ کر اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اگر عرب کا کوئی آدمی یہاں موجود ہو تو اسے میرے سامنے پیش کرو۔ اتفاق سے اس وقت ابو سفیان تجارت کے سلسلے میں وہاں موجود تھا۔ انہوں نے اسے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے سوالات کیے۔ اسے بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی جرت نہ ہوئی اور اس نے صاف صاف کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نہایت شریف ہے۔ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ ایک اللہ کو ماننے، نماز پڑھنے، سچ بولنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، اگر میں وہاں ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ اس کی یہ بات سن کر اس کے درباریوں کو اچھی نہ لگی۔ وہ بھی ان کی ناراضی بانپ گیا اور چپ ہو گیا۔ جب وہ دربار سے چلے گئے تو اس نے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں، لیکن میں بغاوت کے خوف سے ان کا دین اختیار نہیں کر سکتا۔ عرب کے جن رئیسوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط گئے، ان میں سے بعض نے اسلام قبول کر لیا اور بعض اپنے مذہب پر قائم رہے۔